اپنی بیدار ملت کے سامنے فقیر اور بھکاری کا فرق بتانا چاہتا ہوں. کئی بندے بظاہر سو رہے ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ سونا سوائے علی کے کسی کو راس نہیں آتا. عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ، بھکاری کیا ہوتا ہے اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے کہ مادیت کے سمندر میں غوطے کھاتا ہوا کوئی نوجوان بھکاری اور فقیر کے فرق کو نہ سمجھو اور اپنے ذوق ناقص میں یہ سمجھتا ہو کہ جو بھکاری ہے وہ فقیر ہے، جو فقیر ہے وہ بھکاری ہے. رات کے اس لمحے میں جس کان تک ناصر عباس کی آواز جا رہی ہے، میں پہلے فکرے میں دونوں کا فرق بتا کے اپنے موضوع کی طرف آگے سفر کرنا چاہتا ہوں. جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں. جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. علی ہے امام الفقراء. عربی زبان میں اچھے مرد کو کہتے ہیں اعلیٰ. اگر مرد اچھا ہو، لائق اوصاف ہو، عزت مآب ہو، اسے لغت عرب کہتی ہے اعلیٰ. اور اگر عورت اچھی ہو تو اسے عربی زبان میں کہتے ہیں عالیہ. اعلیٰ کی مؤنث ہے عالیہ. گندے، گھٹیا، ذلیل، پست بندے کو عربی میں کہتے ہیں ادنا. اچھا مرد اعلیٰ، گھٹیا مرد ادنا، اور گندی، ذلیل، گھٹیا، پست عورت کو عربی میں کہتے ہیں دنیا. اعلیٰ کی مؤنث ہے عالیہ، ادنا کی مؤنث ہے دنیا. جو چپ کر گئے ہو تمہارے لیے فکرہ کہتا ہوں، اگر دنیا گھٹیا، گندی اور ذلیل عورت کو نہ کہتے ہوتے تو فقیروں کا امام علی کیوں فرماتا جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا ہے. پھر ساتھ کے آگے امام حسن کے سامنے، میرے بادشاہ امام حسن کے سامنے آگئی علمدار سے بڑی ساتھ آئی، لیکن اس نے تاخت کو ٹھوکر مار دی، تاج کو ٹھوکر مار دی. دنیا قدموں سے لپٹ گئی، ٹھکرا کے تاخت چل دی ہے اس باغ پن کے ساتھ. شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. شاہی کہتی تھی مجھے اپنا، دنیا کہتی تھی مجھے قبول کر. علی کے فرزند نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا کہتی ہے مجھے قبول کیوں نہیں کرتا. حسن کے چہرے پر تیور ید اللہ ہی آئے اور عین اللہ ہی آنکھوں سے جلالت بھرے لہجے میں حسن نے فرمایا دور ہٹ. جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہو جاتی ہے. جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہو جاتی ہے. پھر آگے ہے فقیری. فقیری کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا نام ہے غوث، قطب، ابدال. یہ طریقہ اور ہے. ایک لائن دوسری ہے فقیری کی، اس کا نام ہے رند، مجذوب، مست، کلندر. ادھر والا طریقہ خوشبو لگاتا ہے تاکہ بندے قریب آئیں. ادھر والے ہوتے کھڑے ہیں اپنے آپ کو دھواں دے کے سیاہ کر دیتے ہیں تاکہ دنیا والے انہیں چلا نہ سکیں. ادھر والے کی دعا میں بھی ریا ہو سکتی ہے، ادھر والا گالی بھی دے تو وہ دعا بن جاتی ہے. ادھر شریعت ہے، ادھر طریقت ہے، معرفت ہے. ایک شریعت، ایک معرفت. غوث شریعت، مست معرفت. قطب شریعت، رند معرفت. ابدال شریعت، کلندر معرفت. شریعت کی سمجھ میں معرفت نہیں آتی، معرفت کی سمجھ میں شریعت نہیں آتی. معرفت نے کبھی شریعت کو گنجائش نہیں دی. موسیٰ شریعت تھا،
خضر معرفت تھا، شریعت کہتی تھی مجھے پڑھا، معرفت کہتی تھی تو میرے پاس پڑھنے کے لائق نہیں، شریعت کہتی تھی میرا داخلہ ٹیسٹ لے لے، معرفت کہتی تھی میرے سامنے بولنا نہیں۔ شریعت نے معرفت کے ساتھ سفر کیا، معرفت نے کشتی میں سوراخ کیا، شریعت طرف کے کھڑی ہو گئی، تو چاہتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں، معرفت کہنے لگی تجھے صرف سامنے نظر آ رہا ہے، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، بے عیب کشتیوں کو پکڑنے والا بادشاہ آ رہا ہے۔ شریعت معرفت گاؤں میں پہنچ گئے، معرفت نے کہا گارا بنا، دیوار بنائیں، شریعت کہنے لگی انہوں نے روٹی نہیں دی، شریعت روٹی کے بغیر کام نہیں کرتی، معرفت کی روٹی اس کے ذمہ ہے۔ جو بندے چپ ہو گئے ہو، 4 دن رات کا جلسہ ہے، یہ قریب کھڑا ہے رائے گنج، بندہ لاہور سے بھی شرکت کرنے جائے بسترا ساتھ لے کے جاتے ہیں، اگلی لائن ٹھیک ہونی چاہیے، اسلام دی بھی ہو اگلی لائن ٹھیک ہونا، بسترا ساتھ، چولہا ساتھ، تبا ساتھ، آٹے کی بوریاں ساتھ۔ بندہ پوچھے تکلیف کیا ہے؟ جی پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے، اللہ اللہ کے ساتھ، جہاں بھوک لگے گی سلنڈر والا چولہا رکھ کر روٹیاں پکا لیں گے، داڑھیوں والے چولہے پہ لگتے بھی بڑے اچھے ہیں۔ پیٹ پوجا کے لیے 10 میل کے سفر تک کھانا ساتھ لے جانے والوں، میں رتیہ صدیمت میں دعوت دیتا ہوں، آؤ کائنات میں مجلس دیکھو، 4 دن 4 راتیں، 10 دن شیعہ مذہب کے بچے عورتیں جوان گھر سے نکلتے ہیں، کوئی ایک شیعہ ثابت کر جو روٹی ساتھ لاتا ہو، کائنات میں کوئی ایک شیعہ دکھا دو جو تم روٹیاں لے کر آئے ہو، کوئی ایک شیعہ بتا جو کھانا ساتھ لے کر آیا ہو، کوئی ایک شیعہ بتا جو روٹی ساتھ لے کر آیا ہو، جان کے بتا شیعوں کو بھوک نہیں لگتی ہے؟ اگر لگتی ہے تو یہ روٹی گھر سے کیوں نہیں لے کر آتے؟ آؤ میں تمہیں راز بتاؤں، شیعوں کو بھوک لگتی ہے، روٹی مجلس میں اس لیے لے کر نہیں آتے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین، ہمیں فکر کوئی نہیں، ہمیں پریشانی کوئی نہیں، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا، کھانا حسن سے ملتا۔ قربان جاؤں ان ہستیوں پر۔ میں کرنل صاحب ٹیلی ویژن پر ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا تھا، میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما، مولوی صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ جو لقب میں اپنے مولا کے استعمال کرتا ہوں وہ ٹھک کر کے وہی لقب اپنے پیر کے ساتھ ویلڈ کر دیتا، چاہے کجوڑ، لیکن وہ اپنی طرف سے جوڑ رہا تھا۔ میں کہا امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں، اس کی باری آئی، اس نے کہا امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی، ارشاد چاہے اسے کولوں بنانا پہننا سی، کہتا ضرور تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ سراج السالکین حضرت امیر المومنین مولا علی کا فرمان، اس کی باری آئی، اس نے اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیا، سراج السالکین امیر المومنین حضرت فلان رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی، نام نہیں لوں گا، نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک، اس نے بھی کہہ دیا سراج السالکین امام المتقین حضرت فلان رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی۔ اب بات اسی طرح شروع ہو گئی، تیسری باری میری آئی، میں نے کہا سراج السالکین امام العارفین یعصوب الدین، اس نے یہ لقب بھی ٹھک کر کے اب پیروں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی قسم، جب 4تھی دفعہ میری باری آئی میں نے کہا مولوی ہوشیار ہو جاؤ، مجھے مولا علی کی قسم میں نے جو فکرے وہاں پڑھے وہ فکرے پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے ساتھ میں امام موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی۔ میں نے کہا مولوی اب تیری بھی جرأت ہے تو تو بھی اپنا کوئی فردیت والا پیر ڈھونڈ لے۔ اس مقصد کے لیے مولوی صاحب حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مل کر نادرہ والوں کی بھی خدمات حاصل کریں، یہ گم ہوئی فائل میری نہیں سکتی۔ کلندر معرفت ہے، 2 جملوں میں کلندر کی کہانی سنانا چاہتا، بیٹا ہے ابراہیم جوابی کا، جس کی قبر روضہ حسین میں، وہ
عزت مآب سیدزادہ جو حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے گئے السلام علیکم یا جدی، قبر سے جواب ہے علیکم السلام۔ کمال یہ نہیں کہ امام کو سلام کیا جائے، کمال یہ ہے کہ امام جواب عطا فرمائے۔ حکم ہوا دھرتی چھوڑ مکے جاؤ، مکے سے پھر واپس آیا مدینے جاؤ، نجف جاؤ، مشہد جاؤ، ڈیوٹیاں لگتی رہی، سید جاتا رہا۔ آخر حکم آیا جا سندھ کی دھرتی پر علم لگواؤ۔ اوچ شریف کے مخدوم کے ساتھ مل کر نقوی بخاری سادات کا جد، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دو یوسف کٹھے داخل ہوئے، ایک برج سے دو چاند نکل آئے، مربند سے ہوتے ہوئے دولت پور میں تیل کا کڑھا، شاہ جمال مجرد جیسا مرشد سامنے، مرشد نے جو ان کے دادا کا طالب تھا تیل کے رنگ کیا ہوا تھا، 12 سال سے بندے لکڑیاں ڈالتے تھے، مرادیں پوری ہوتی تھی۔ سید کڑھا میں ہاتھ مار کے کہہ دیتا ہے کوئی جو اندر جائے، دو سید کٹھے پہنچ گئے۔ بخاری سادات کا جان فرماتا میں جاؤں، علی کی عزت کی قسم، ایک پاؤں ہوا میں تھا، دوسرا کڑھا میں جانے والا تھا، کلندر نے دونوں ہاتھ پکڑے، ماتھا چوم کے فرماتے تو اندر نہ جا، تیری پوسٹ میں 1.25 لاکھ فقیر ہے، تیری پوسٹ میں 1.25 لاکھ فقیر ہے، تو چلا گیا تو یہ کیسے آئیں گے؟ کلندر اسے کہتے ہیں جو شادی نہ کرے، اب آدھے تو ہٹ، تو طریقت ہے، میں معرفت ہوں، اجازت مجھے دے جاتا میں ہوں۔ یا علی کہہ کے کلندر تیل میں گم ہو گیا۔ 12 سال تک علی علی کی صدا آنے لگی، میں دیکھتا ہوں کون کون قائم ہے، کون کون مزے لے رہا ہے۔ 12 سال تک کلندر تیل کے کڑھا میں حق علی حیدر، حق علی حیدر، دم ہمادم علی علی، دم ہمادم علی علی، دم ہمادم علی علی، دم ہمادم علی علی۔ ادھر 12 سال گزرے، ادھر مرشد نے آواز دے کے کہا باہر آ جاؤ، اب لال ہو گیا ہے، آ جاؤ، اب لال ہو گیا۔ عثمان علی، علی والا عثمان، عثمان ابن حنیف کے نام پر تقیتاً نام رکھا گیا، اصلی نام تھا شاہ حسین۔ شاہ حسین مروندی باہر نکلا، کائنات کے فقیر کٹھے ہوئے، غدیر کی یاد میں جلسہ ہوا، سر کے اوپر دستار باندھی گئی، فقیروں نے پوچھا رتبہ کیا ملا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے۔ علی کا لال شہباز بن کے ہوا میں پرواز کرنے لگا، پہلی منزل پہ جا کے کہا حیدری شم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ کل صاحب اللہ ایک دو وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو عام طور پر مجموعوں میں نہیں پڑھی جاتی، ہوا میں اڑتا جاتا ہے، رتبے بتاتا جاتا ہے۔ پہلے آسمان میں جا کے کہتا ہے کمر اندر کلندری پستم، کلندری والا پستہ میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا، من بغیر علی ندانستم۔ قرآن کی قسم جسے اس شعر پر ایمان عقیدے کی طرح ہو جائے وہ علی کا شیعہ کہلائے۔ من بغیر علی ندانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں جانتا، اور ولایت علی چہروں سے نظر آتی ہے کیونکہ علی کی ولایت ابا جی کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے نصیب میں آتی ہے۔ اگلا مصرع پڑھتا ہوں آخری بندے تک، جس بندے کا ظرف چھلک نہ جائے اس کے لیے کلندر کا اگلا فقرہ پڑھتا ہوں۔ فرماتے من بغیر علی ندانستم، من بغیر علی ندانستم، من بغیر علی ندانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں جانتا، علی اللہ از ازل گفتم، میں ازل سے علی اللہ کا نعرہ لگاتا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں شیر یزدان کی گلی کا شاگو۔ کسی خوش آمدید کا کلندر گلی کا کتا کیوں ہے، دروازے کا کیوں نہیں؟ کلندر کا باندھ کانپنے لگا، فرمایا بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے،
علی کی یہی مہربانی تھوڑی ہے کہ اس نے گلی میں جگہ عطا فرمائی ہے. دروازے پہ تو راشی بڑا ہے، دروازے پہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، کمبر ہے، مقداد، جس کا نام لے کے دنیا قلندر بن گئی. اس کی بیٹی 36 شہروں سے ایک چادر کا سوال کرتی. دنیا پوچھتی ہے پوری رات کیوں جاگتے ہو؟ دنیا پوچھتی ہے بیٹیاں ساتھ کیوں لے کر آتے ہو؟ دنیا پوچھتی ہے مٹی پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہو؟ دنیا پوچھتی ہے ماتم کیوں کرتے ہو؟ کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کچھ شریف خاندان کے اجڑنے کی یادگاریں. یہ ایک اجڑے ہوئے شریف خاندان کی یادگاریں. شب بیداری اس لیے کرتے ہیں انہیں سونے کسی نے نہیں دیا. مٹی پہ اس لیے بیٹھتے ہیں جن کے خیمے جل گئے تھے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بستر نہیں تھا. روتے اس لیے ہیں یہ شریف خاندان کی سنت ہے. ماتم اس لیے کرتے ہیں یہ ان شریفوں کی حسرت، اس لیے کہ ماتم سے روکنے کے لیے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. رونا سنت بن گیا، ماتم حسرت بن گیا. شبیر اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ پیاسے ذبح ہو گئے، لنگر اس لیے پکاتے ہیں کہ ان کو کھانا نہ مل سکا. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، قطعاً آخری فکرہ، تاکہ میں دو معزز مہمانوں کے حوالے منبر کروں. اگر کائنات کا کوئی مقصر ملا تو اس سے پوچھے آگ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ اسے بتایا کر آگ پہ ماتم اس بیوی کی یادگار ہے جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں پر سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھا کے آگ کے شعلوں پہ چلتی بھی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بھیا حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے جلتے خیموں سے سجاد کو اٹھانا مشکل.